تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو حج ہے وہ کس طرح سے اسلام کی تبلیغ کرنے میں اور پورے دنیا میں پیغام پہنچانے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے. جی قبلہ تو آپ اس پر بات کر رہے تھے, اس کو اگر آپ مزید آگے بڑھانا چاہیں. جی تھوڑا سا ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ اسٹریٹجی تھی ائمہ کی. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی کرامت, ان کے فضائل, ان کے اوصاف بھی لوگوں تک پہنچتے تھے. تو بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جو معجزے کی شکل, کرامت کی شکل رکھتے ہیں, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال سے کس طرح واقف تھے, آگاہ تھے. اور امت یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایسے ہی انسانوں کو خداوند عالم کا نمائندہ ہونا چاہیے, اور انسانوں کی راہبری بھی ایسے ہی انسانوں کو جو ہے وہ زیب دیتی ہے. آپ نے ذکر کیا معجزوں کا, تو میں عرض کروں کہ ویسے تو نبی یا امام کی زندگی سراپا معجزہ ہی ہوتی ہے, لیکن اس امام کی جس کی عمر بھی 28 سال سے زیادہ نہیں تھی, سبحان اللہ, جی جی, اور 22 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر وہ رسمی طور پر پہنچے. اور اس 6 سال کے عرصے میں جتنے آپ سے معجزات وجود میں آئے ہیں, اس کو بعض جو ہمارے مورخین اور راویان حدیث اور علماء ہیں انہوں نے نقل کی ہے. قطب راوندی نے اپنی کتاب خرائج میں 40 معجزے نقل کیے. آیت اللہ شیخ عاملی نے اپنی کتاب اثبات الہدا اس میں 136 معجزے آپ سے نقل کیے ہیں. اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے 18 معجزے نقل کیے ہیں. شیخ توسی نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 100 کے لگ بھگ لکھی ہے, اگرچہ یعنی ایسا ماحول جس میں سنسرشپ ہو اور خود امام جو ہیں زیادہ تر نظر بندی کی شکل میں زندگی گزار رہے ہوں. اور علامہ قزوینی جو ہیں انہوں نے آپ کے 263 کے قریب شاگرد اور اصحاب کی تعداد لکھی ہے جنہوں نے آپ سے قصب فیض کیا اور دین اسلام کو سمجھا. جی محمد بن علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات مالی ٹھیک نہیں تھے, تو ایک دن میرے والد نے کہا کہ بھئی حسن عسکری جو ہیں ان کے بارے میں سنا ہے, ان کی بخشش اور ان کی سخاوت بہت زیادہ ہے, تو کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. میں نے پوچھا بھی آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن بہرحال ان کی بذل و بخشش جو ہے اس کے بارے میں نے بہت سنا ہے. تو کہتے ہیں میں اب آگے جو ہے وہ میرے والد کے کہتے ہیں بھی میرے ذہن میں آیا کہ کاش کہ مجھے حسن عسکری جو ہیں وہ 500 درہم دے دیں, تو 200 درہم کا میں اپنے لیے کپڑے لے لوں گا, 200 درہم گھر کے خرچے کے لیے, اور 100 درہم جو ہے وہ دیگر اخراجات کے لیے. جی کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ کاش مجھے جو ہے وہ 300 دینار دے دیں, درہم دے دیں, تو میں اپنے گھر کا بجٹ سوچ کے اپنے گھر کا بجٹ سوچا ہو. تو کہا کہ میں 100 کا میں ایک گدھا خریدوں گا, 100 کا جو ہے وہ میں اپنے کپڑے شپڑے خریدوں گا, اور 100 جو ہے دیگر اخراجات. تو یہ کہہ کے تو ہم پہنچے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. جیسے ہی ہم وارد ہوئے تو محمد بن علی بن ابراہیم تھے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے بعد فرمایا کہ اے علی ابھی تک تو آئے کیوں نہیں, ہمارے پاس آئے کیوں نہیں؟ تو میں نے سر نیچے پھینک دیا, تو میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں, شرمسار ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ایک اپنے غلام سے کہا کہ وہ تھیلی لے کے لاؤ پیسے والی. تو امام نے اس کو علی بن ابراہیم کو کہا یہ اس میں 500 درہم ہیں, 200 تمہاری پوشاک کے لیے ہیں, 200 جو ہے وہ تمہارے سواری کے لیے مثلا نہیں گھر کے اخراجات, اور باقی جو 100 ہیں دیگر. اس کے بعد 300 کی علیحدہ سواری والا دوسرا ہے. ہاں یعنی باپ اور بیٹا تھے نا جی, باپ نے 500 سوچے ہوئے تھے, تو بیٹے نے 300 سوچے ہوئے تھے, اور جیسے جیسے سوچے تھے امام نے اس کو بھی 300 کی تھیلی دی. اور اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں جو پیسے ملیں گے
تو میں جبل کی طرف جاؤں گا اور پھر اس پہ معلوم کو تجارت کا سلسلہ. تو امام نے ساتھ مشورہ دیا، کہا جبل کی طرف نہ جاؤ، سورہ کوئی علاقہ ہے وہاں کی طرف جاؤ. تو یہ محمد بن علی کہتے ہیں کہ میں امام کے مشورے کے مطابق اسی علاقے کی طرف گیا اور میں نے کوئی تھوڑا سا مطلب ہے اس کو تجارت کے حوالے سے، تو میری مالی حالت یہ ہو گئی کہ میں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ پیسے والا جو ہے وہ بن گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کرامتیں، یہ معجزات کئی جہتیں ہیں ان کے اندر. ظاہر ہے ابھی اس میں یہ جو آپ نے 2 معجزے بیان کیے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ خود سے ابھی سوچ رہے ہیں جی جی، اور کسی اور کو خبر بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن امام وہ ہے جو دلوں کے راز جان لیتا ہے، اور انہوں نے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے طلب کی تو امام نے اپنی بخشش کا اظہار اسی طرح کر دیا. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت سے زیادہ لوگ طلب کر لیتے ہیں. جی جی. اور اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تو دعا مانگ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا تھا پروردگار مجھے 4000 دینار چاہیے. تو مولا علی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا میرے ساتھ آؤ، اور اس سے کہا کہ میں مدینے میں ہوں اور وہاں سے آ کے تو مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے. تو اس نے بھی اپنے حساب سے لگایا تھا 2000 کس کو دینا ہے، 1000 کس کا قرضہ اتارنا ہے. اور یہ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے انصاف کیا ہے کہ یعنی جو تجھے ضرورت ہے اسی کے مطابق مانگ رہے ہو. تو بہرحال امام علی علیہ السلام نے اپنا باغ آ کے بیچ دیا اور اس میں سے 12000 کا بکا، وہ 4000 اس شخص کو دیے، اور ساتھ جو 4000 کے علاوہ جو کرایہ بھی بنتا تھا نا آنے جانے کا خرچہ وہ علیحدہ دیا. اور باقی جو ہی خبر ہوئی مدینے کے مسکینوں کو اور فقیروں کو تو ساروں نے آ کے قطار بنا لی. تو امام علی علیہ السلام نے سارا جو 12000 تھا سب کا سب دے کے نا تو گھر میں جب آئے واپس تو کوئی درہم و دینار لے کے نہیں آئے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسانوں کی تربیت میں، ان کی پرورش میں اور ان کے مسائل میں بھی ان کا حل نکالتی ہیں. صرف مثلا ایسا نہیں ہے کہ صرف مولوی والا کردار نہیں ہے کہ مسئلے تو سنا دیے، لیکن اگر کسی بندہ بشر کی بیچارے کو مدد کرنی پڑے تو اس وقت جو ہے وہ اپنا اثر و نفوذ استعمال نہ کریں. اگر کہیں وہ کسی اور کو کہہ سکے تو کر سکے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے ائمہ اطہار کی زندگی میں ہے کہ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، جس طرح سے وہ مناجات کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی مخلوق کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں یا جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے، ایک تو پہلو یہ ہے جی. اور اگر کہیں اجتماعی طور پہ حکومتوں کو مشکل پیش آئی، امت کو مشکل پیش آئی، کوئی پریشانیاں اگر آئیں تو ائمہ نے بڑھ کے جو ہے وہ حکومتوں کی بھی رہنمائی کی، جی یعنی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا. جی اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی ہاں جی السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ. ظہیر بادشاہ، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے. جی بسم اللہ. کہ ہمارا ہدایت ٹی وی وہ چینل ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کی صدا بلند کی. جی بے شک. اور بڑے آسان طریقے سے آپ علماء نے دین آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا. اس میں آپ کا وہ کردار جو ہے وہ ایک اپنی مثال خود آپ ہے. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے صرف اتنی عرض کروں گا کہ آج اس کے خلاف یہ اظہار ہو رہی ہے کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے. ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہدایت ٹی وی میں جس سے امت میں کوئی تفرقہ پیدا ہوتا ہو. یہ تو بہت ہی عادلانہ اور معتدل طریقے سے بات یہاں پر کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی. تو دوسرا یہ ایک دنیا ہے، یہاں قافلے آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، یہ راہ گزر ہے. ایسے ہی ہدایت ٹی وی پر بھی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ ذکر علی ولی اللہ اور آل محمد کا ذکر باقی رہے گا. تو ہمیں بقا ملے گی تو ذکر آل محمد سے ملے گی. تو ہمیں اسے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارا ایک فرض ہے کہ اس ذکر کو بلند رکھیں، جو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے
یا لگی ہے اس پر ہم عمل کرتے رہے، کیونکہ آگے جا کے میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، میرے ٹوٹے پھوٹے روزے، میرا ٹوٹا پھوٹا یہ مستحب عمل کچھ بھی نہیں ہے. بات اگر ہے تو ان کی رحمت کی ہے، اگر ان کی نظر رحمت ہم پہ پڑ جائے تو اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو بقا کا ذریعہ ہماری کا یہاں بھی اور وہاں بھی یہ ذکر آل محمد ہے. اوکے، شکریہ جی، بہت شکریہ جی شاہ جی، بہت اچھی باتیں آپ نے کی. تو واقعی ہدایت ٹی وی کا ایک کردار ہے اور سب سے پہلا چینل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ کال رہے ہیں جی. ہلو جی میں کر رہا ہوں. جی جی قبلہ، تو بات جاری رکھیں اپنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی اگر کہیں اجتماعی طور پہ حکومتوں کو مشکل آئی، امت کو کوئی مشکل آئی، تو اس میں ایک بڑا واقعہ معروف ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی. اور سب پورا واقعہ سنتے ہیں. جی بسم یہ اللہ. کالر کی بات بھی سن لیں پہلے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی میں جی کال ڈراپ ہوگی. جی جی، تو حکومت کو جو مشکل پیش آئی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوا یہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، غالباً کالر پھر ایک ہیں تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا جی فرمائیے. جناب. میں یہ کچھ چاہ رہا تھا کہ جو ہے رجب میں کون لوگ آ سکتے ہیں، ان کی کیا علامات ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آئی علامات. رجعت میں کون؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، رجعت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی 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 قبلہ. تو حکومت کو جو مشکل پیش آئی کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا بارش پڑ نہیں گیا؟ ہو رہی تھی اور بہرحال مختصر یہ کہ اور مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اور پوری حکومت جو ہے وہ بخلائی ہوئی ہے. جی جی. تو ایسے میں کیا ہوا؟ ایسے میں یہ ہوا کہ عیسائی ایک عالم دین کو بلایا گیا، جی عیسائیوں کا پادری جو ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے میدان میں سب کو اکٹھا کیا اور دعا کی اور بارش ہو گئی. بارش ہو گئی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 3 دن تک جاری رہا. اب ظاہر ہے کہ حکومت کو خطرہ ہوا کہ بھئی ان کی حکومت بھی جائے گی اور امت بھی ساری جائے گی، جی. تو لوگ تو دین کو چھوڑ جائیں گے. مطلب ظاہر ہے کہ جب حکومت کے سارے مفتی اور جتنے بھی سرکاری قاضی القضات اور یہ وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ دعائیں مانگ رہے ہیں جی جی اور بارش ہو نہیں رہی، اور جب ایک عیسائیوں کی مذہبی شخصیت آئی ہے اور اس نے لوگوں کو ساتھ لیا اور بارش ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بھی دین تو ہمارا آخری ہے، سچا ہے، کامل ہے. یہ کیا ہوا کہ ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اور عیسائیوں کا پادری آیا ہے اور اس نے آ کے 1 دن نہیں بلکہ 3 دن تک ایسا اس نے عمل کیا، بارش ہوئی، تو اس سے لوگوں کے گمراہی کا خطرہ بڑھ گیا. اور تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ جو دین کے اصل وارث ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے. یعنی امت اگر شروع ہی سے یوں کرتی کہ جو دین کے اصل مرکز ہیں، جو دین کی ساری حقیقت سے آگاہ ہیں، تو آئے امام حسن عسکری کی خدمت میں اور گزارش کی تو امام نے اب ایسے یہ وہ مرحلہ تھا کہ امام مشکل میں تھے، امام کو ایک قسم کا نظر بند رکھا ہوا ہے، نظر بند رکھا ہوا تھا، اور ان کو آزادی سے کام کرنے کی نہیں دی جا رہی اجازت. جی جی. تو اب جب مشکل میں پڑی ہے تو کہا کہ آپ اپنے نانے کی امت کی خبر لیجیے. جی جی. تو اپنے نانے کا دین جو ہے وہ آپ کا خطرے میں ہے. تو اب یہاں پہ امام نے وہ نہیں کیا، یعنی انکار نہیں کیا، لوگوں کو سنایا نہیں ہے، بلکہ دیکھا ہے کہ اگر واقعی امت پہ مشکل آئی ہے، دین پہ مشکل آئی ہے، تو امام نے ان تمام تر اپنی ذاتی مشکلات کو فراموش کرتے ہوئے تو میدان میں پہنچے. اور یہ واقعہ یہ ہوا کہ پھر امام نے اس سے کہا کہ دعا کرو، تو وہ ویسے ہی ہوا. پھر دوبارہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے آؤ. وہ لائے تو بہرحال کہتے ہیں کہ وہ ہڈی تھی کسی نبی کی، اس کے ہاتھ کہیں لگ گئی ہوگی، اللہ جانے. تو یہ اب روایت یہ کہتی ہے کہ وہ یعنی آسمان کی طرف کر کے جب واسطہ دیتا تھا تو بادل جو ہے وہ آتے تھے اس کے احترام میں. تو
اب فرمایا دعا کرو، تو ظاہر ہے کہ اس کی دعا قبول. اب پادری صاحب کے اپنے ہی ہاتھ تھے جی جی درمیان میں، اس نبی کی وہ انگشت مبارک تو نہیں تھی درمیان میں. جی ہاں، تو اب کچھ نہیں ہوا. تو اب فرزند پیغمبر نے دعا کی اور اسی طرح جو ہے بارش ہوئی. تو یہ واقعہ خود قطع نظر اس کے کہ ایک معجزہ، ایک کرامت ہے ایک امام کے، اس پہ دلالت کرتا ہے. لیکن اس کی دوسری جو جہت ہے قابل غور، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب مشکل پیش آئی امت کے اوپر، جب بھی کبھی دین پہ کوئی مشکل آئی، تو ائمہ نے کبھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ اپنی تمام تر ذاتی پریشانیوں کو فراموش کرتے ہوئے جو ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر تو آخری امام تک جو ہے وہ سیرت طیبہ ائمہ کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ ذرا حالات حضرت کے زمانے میں تھوڑے سے مختلف تھے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ذاتی رنجشوں، ذاتی حقوق کے تلف ہو جانے کے غم کی وجہ سے ائمہ نے امت کے لیے کوئی بد دعا کی ہو، امت کے لیے کوئی یعنی برا سوچا ہو، ایسا نہیں ہوا. تو یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے. اصل میں قبلہ بات یہ ہے کہ ائمہ طہار جو ہیں، چونکہ وہ آئے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، وہ دین کے محافظ ہیں، وہ رسول پاک کے جانشین ہیں. انہوں نے اپنی ذات پر جو ہونے والے ظلم ہیں ان کو تو سہ لیا ہے، لیکن انہوں نے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اسلام کی مدد کی ہے اور امت اسلامی کی مدد کی ہے. وہ چاہے 25 سالہ دور ہو امام علی علیہ السلام کا، کہ انہوں نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جب تک اسلام کے حکموں پر عمل ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ رو براہ ہیں اور میری ذات پر ظلم ہو رہا ہے، تو میں اس کو برداشت کر لوں گا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو ٹھکرا دیا، یعنی دے دی حکومت امیر شام کو، اور اس بات پر کہ قرآن و سنت پر وہ عمل کرے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی آج تو تقریباً 57 ملک بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ معاویہ کے پاس تو شام اور اردن اور وہ جو تھا نا وہ علاقہ تھا نا جی، تو امام حسن کے پاس تو یہ سعودی عرب بھی تھا، عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، اور یہ جو یہاں تک حکومت یہ پھیلی ہوئی تھی آذربائیجان اور سارے علاقے. تو اتنے بڑے ملکوں کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے حوالے کر دی، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ بھی صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اس سے وعدہ لیا جائے، اور دوسری یہ کہ امت اسلامی میں جو خون بہہ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے. تو لہٰذا یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر تو ظلم سہ لیے. اور ابھی جو بات کر رہے تھے نفی صاحب بھی، وہ بھی یہی ہے کہ اصل معاملہ ادارہ ہوتا ہے، شخصیتیں آنی جانی ہیں. تو شخصیتیں تو ظاہر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے مرنا ہے، وہ چاہے کوئی ڈائریکٹر ہو، چاہے کوئی چیئرمین ہو، چاہے کوئی پریزنٹر ہو، چاہے کوئی میرے جیسا طالب علم ہو. اصل معاملہ ہے ادارے جو ہیں وہ چلنے چاہیے، اور ہمیں اداروں سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ دین اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں اور اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ تبادلے ہوتے رہتے ہیں، کوئی شخصیت ادھر آئی ادھر آئی، اور پھر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی دوسرا کوئی چینل جو ہے، سب ہمارے شیعہ مسلمانوں کے لیے جو 4-5 چینل تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دعاگو ہیں کہ سب جو ہیں وہ اسی طرح پھلے پھولے. لیکن ظاہر ہے کہ جو پہلے پودا لگا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جس نے ہمیں بھی بولنے کا سلیقہ سکھایا ہے اور مدد ہماری بھی کی ہے اور ہم نے بھی اس کی مدد کی ہے، تو ہم شکر گزار ہیں سب جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ناظرین ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے دم بھرتے ہیں اور اس کے لیے مدد کرتے ہیں. تو خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جی تو حکومت کی مدد اس طرح سے انہوں نے کی. ایک اور نقطہ یہاں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ائمہ علیہ السلام کا انسانوں سے رابطے کی دائرے مختلف ہیں. ایک رابطہ عام انسانوں سے تھا اور وہ بھی شفقت، رحمت اور رافت والا رابطہ تھا. جی ایک امت اسلامی کے ساتھ رابطہ تھا، اس میں بھی ایسا ہی تھا. اور جو اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں سے رابطہ تھا اس میں ائمہ کی خصوصی ہدایات تھیں کہ یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کو کردار میں، ان کو عمل میں، ان کو زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، بہترین اور اعلیٰ انسان ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جی بسم اللہ. السلام علیکم جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ. جی وعلیکم السلام. کون میرا بھائی بولے گا؟ آپ کی خدمت میں اور اپنے سارے سننے والے بہنوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام پاک جی آپ مبارک ہو انشاءاللہ. بس اتنی مبارکباد ہی پیش کرنی تھی اور آپ سے کہنا ہے کبھی باقی علماء کرام تو جرمنی یا ادراکی بچے آتے ہیں, آپ دونوں جو ہے حضرات کام ہی میں نے آپ کو دیکھا ہے. اگر موقع ملے تو آپ بھی کبھی کرائے تاکہ ہم آپ سے ملاقات کا موقع حاصل کر سکیں. جی ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت رہے. جی جی تو تو حکومت کے ساتھ آپ نے ہاں وہ بھی تھا, یہ بھی کہا کہ بھی ہم تو اپوزیشن میں ہیں, جیسے آج کے ماحول میں کہ بھی ہم تو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. نہیں, اصل چونکہ دین اسلام اصل تو میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں وہ ان کا کردار سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. جی تو اس میں ایک روایت کے میں ایک دو جملے اگر آپ کی اجازت ہو تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو, شیعوں کو جو میسیج دیا ہے اس میں چند ایک جملے میں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا. ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو. گویا تمہارا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ واقعاً اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, اسی کا ایک حصہ ہے, لنا حق فی کتاب اللہ و قرابت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کتاب خدا میں بھی حق ہے اور قرابت پیغمبر کے حوالے سے بھی. اچھا, اس کے بعد ارشاد فرمایا اکثر ذکر اللہ و ذکر الموت. ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر بہت کرو, موت کو بہت یاد رکھو. تلاوت القرآن والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تمہاری زندگی میں قرآن کریم کو واقعاً واضح ہونا چاہیے, یعنی آشکارا ہونا چاہیے تمہارے اعمال میں. قرآن کی تلاوت بھی تم بہت کرو اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجو. فإن فی الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشر حسنات. جو ایک بار درود بھیجے گا 10 نیکیاں پروردگار اس کو عطا کرے گا. تو یہ واقعاً یہ اس طرح کے فرامین جو ہیں وہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنے ماننے والوں کو جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو خصوصاً ان کے چاہنے والے ہیں, جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے الشیعۃ من شایع علیاً, شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ جو علی کا فالوور ہو, جو علی کا پیروکار ہو. اور علی سے مراد ظاہر ہے کہ سب ان ہستیوں کا سبھی مراد ہیں. یعنی جو حدیث بیان کی جاتی ہے اولنا محمد جی 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 واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد, تو ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی پہلا بھی علی ہے, درمیانہ بھی علی ہے, آخری بھی علی ہے. جی ہاں, وہی محمد اور علی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پرتو ہے, نمونہ ہے. تو ایک اور جو مشہور حدیث ہے وہ بھی آپ سے یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ مومن کی 5 نشانی ہیں. جی جی. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بالجہر پڑھتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور اس میں آپ 17 رکعت جو ہیں وہ یومیہ نمازیں ہیں, اور اس میں نفل اگر جمع کیے جائیں 11 رکعت نماز شب اور باقی نفل تو 34 رکعت وہ بنتے ہیں. تو اس طرح سے 51 رکعت نماز بنتی ہے. تو باقی امام نے فرمایا کہ زیارت 40 پڑھتا ہے اور اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. یہ 5 نشانیاں مومن کی بیان فرمائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ ایک مومن کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 51 رکعت نماز پڑھنا. تو جو امیر المومنین ہو یا جو اللہ کی طرف سے حجت خدا ہو, ظاہر ہے وہ تو پھر 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا لیٹنا ہر چیز ان کی عبادت میں. اچھا, ایک نقطہ اور بہت ہی اہم ہے, وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کا نظام ہے اس میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت بہت ہی مرکزی ہے. جی, یعنی اگر خداوند عالم اپنے نمائندے نہ بھیجتا تو یہ ہدایت کا نظام یعنی ممکن ہی نہیں تھا چلتا. تو اس حوالے سے اللہ نے کتابیں بھی بھیجیں اور ان انسانوں کو بھی جو کہ لوگوں کے لیے اسوہ ہوں, رول ماڈل ہوں, اور لوگ ان کو فالو کریں اور ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت کا ذریعہ. تو یہ رہبریت کا, امامت کا, لیڈرشپ کا ایک سسٹم جو ہے وہ
ہمارے ہاں تو یعنی بنیادی طور پہ ائمہ کا ماننے والا ہونے کا معنی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند عالم نے یا معصوم نے یا اللہ کے نمائندے نے انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے ایسے ریوڑ کی مانند جس کا کوئی شیفرڈ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نظام امامت جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے. جی جی ایسے تو ظاہر ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک چھوڑ گئے ہوں امت کو ان کے اپنے حال پر کہ جو چاہیں کر لیں، یہ نہیں، یہ اختیار امت کا ہے ہی نہیں. جی ہاں، یعنی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان علینا للہدی، جی جی کہ ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. جی جی یعنی اصلاً یہ اختیار امت کا انسانوں کا ہے ہی نہیں، یہ خدا کا کام ہے کہ وہ اپنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب تک ہدایت کی شکل میں کتاب موجود ہے، اسی طرح ہادی کا تعین بھی خداوند عالم ہی اسی سسٹم کے ماتحت جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہی نظام امامت جو یعنی 255 ہجری کو امام زمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور 260 کو ان کی غیبت شروع ہو گئی، تو چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو امام زمانہ کے والد گرامی ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے کیا یعنی سوچا؟ اور میں سمجھتا ہوں ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، اس بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے جاری رکھیں گے.